درود شریف اللهم صل صلی علی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بعدد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكبر وضعه الله ومن تواضع رفعه الله، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، بس بیٹھے رہنا، بیٹھ جائے. یہ رونق ہے، ان پر رحمت برستی ہے خدا کے بچوں کو. یہ اگر شرارت بھی کر رہے ہو تب بھی خدا کے محبوب ہیں. ان پہ اللہ نے ہر چیز معاف کی، اس لیے ان کو کبھی تنبیہاً تو دھمکایا جا سکتا ہے لیکن ان کو برا نہ سمجھا جائے. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کیا جائے، اسے مسجد لے جایا جائے ترغیب دینے کے لیے. لیکن ہمارے کچھ بھائی وہ بیچارے کرتے تو ہیں دین کی ہی وجہ سے، لیکن لا علمی میں کرتے ہیں کہ اگر مسجد میں بچہ چلا گیا تو اس کو دھمکاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی پیار دیکھ رہا ہے، یہی لاڑ دیکھ رہا ہے. نہیں، بچوں کو سمجھایا جائے، بچوں کو یہ کہا جائے بیٹا، ان کو دھمکا کے نہیں بلکہ ان کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت پیدا کرے. اور یہ کوئی بیٹا مسجد ہے دنگا نہیں کیا کرتے، بیٹا یہ مسجد ہے اللہ پاک، یہ بات کہہ دی جائے تو بچہ شانت ہو جاتا ہے. اور بعض کسائی بن کے بچوں کو دھمکاتا ہے. اب تو یہ اپنے شوق سے جا رہا ہے، بڑا ہو کے زبردستی کھینچو گے تب بھی نہیں جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے یہ رات دن جماعتیں چل رہی ہیں، چیلے 4 مہینے خوب لگوائے جا رہے ہیں. چیلا لگا کے آیا، 5-7 دن اثر رہا، پھر غائب. لیکن جب بچپن سے اس پہ اثر ہو جائے گا اور بچپن سے مسجد میں جانے والا بن جائے گا تو یہ پھر بڑا ہو کر کے بھی اس کے اثر اس کے اندر باقی رہے گا. بچے عام طور پر آگے بیٹھتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے. بہت سارے جلسے اور پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے، یا تو آپ حضرات خود گئے ہوں گے، اگر گئے نہیں ہوں گے تو دیکھے ہوں گے موبائل میں. اور پروگراموں کو ٹی وی پر دیکھے ہوں گے. پروگرام اس طرح ہوتا ہے، یوں ٹیڑھا، نیچے ایک درجہ بنایا جاتا ہے، پھر اس سے اوپر دوسری کرسی چل رہی ہے، پھر اس سے اوپر تیسری چل رہی ہے، پھر اس سے اوپر 5ویں چل رہی ہے. تو ایسے یوں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور اسٹیج نیچے رہتا ہے اور سامعین جو جتنے پیچھے ہوگا اتنا ہی اوپر بٹھایا جائے گا، جو جتنے پیچھے ہوگا. اس لیے کہ جو زیادہ اوپر ہوگا تو اس کو زیادہ نظر آئے گا، اور اگر یکسار بنا دیا جائے تو کم نظر آتا ہے.
بچے چھوٹے ہوتے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، آپ حضرات کا قد بڑا ہے تو آپ پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہو، تو بچے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان کے دل و دماغ پہ بعض مرتبہ ایسا اثر بنتا ہے بچوں کے اوپر کہ ان کے اندر بہت سارا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں اس بات کا اگر میں قسم کھا لوں تو میں حالش نہ ہوں گا، گنہگار نہیں ہوں گا، کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے میں نے حضرات دیکھے ہیں جو بہت دور تھے اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو بڑا ہو کر کے دکان چلاؤں گا، کاروبار کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن جب ہم نے ان کو پروگرام دکھائے، لے گئے اور ادھر ادھر سے صرف لے جانے میں وہ ہماری گاڑی میں بیٹھ کر کے گئے اور لے جانے میں ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے بھی پڑھ رہے ہیں، اور بھئی یہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، تو شوق پیدا ہو گیا، اور پھر انہوں نے باضابطہ طور پر تجوید بھی پڑھی، تلاوت بھی پڑھی، اور جناب نعتیں اور نظمیں بھی پڑھنے لگے اور کاتب بھی بن گئے۔ اور ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو صحبت کی وجہ سے بدل جاتے ہیں، اور ان بچوں کو جب اچھی صحبت ملے گی، یہ اس محفل میں بیٹھیں گے تو ان کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ اس لیے بچوں کو ہمیشہ پیار کی نظر سے دیکھیں، اللہ بھی ان کی خطاؤں کو معاف فرما کے رکھتا ہے، سمجھے۔ ان بچوں کی وجہ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، آپ سے بڑا تو دنیا میں نہ کوئی آیا اور نہ آئے گا، اس لیے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر اور اس نوع انسانی کے باپ اور ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ سے وہ چوک ہو گئی، غلطی بھی نہیں کہیں گے، بھول ہو گئی کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، لا تقرب هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، لیکن شیطان نے ایسی پنجے مارے اور ایسا بہکایا، پہلے بیوی کو بہکایا، پھر آپ بیوی کے طرف سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی گئی۔ بیوی نے کہا کہ اس دانے کو کھا لو، اس پیڑ سے کھا لو تو ہم دنیا میں جانے سے بچ جائیں گے۔ نیت تو تھی یہ کہ ہم دنیا میں نہیں جائیں گے، لیکن اصل یہ تھا کہ اگر کھا لیا تو دنیا میں جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اللہ نے مصلحت رکھی تھی، اللہ چاہتے آپ کی حفاظت فرما سکتے تھے، مگر اللہ نے آپ کو جان بوجھ کر آپ کے ذہن سے اٹھا دی وہ بات، اور یاد نہیں رہا کہ اللہ نے مجھے یہ دانہ کھانے سے، یہ اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے، تو اب وہ کھا لیا، لیکن اللہ کو دنیا بنانی تھی، اب نیچے زمین پہ اتار دیے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا۔ جدے میں، جدہ کے معنی دادی کے آتے ہیں، جدن کے معنی دادا اور جدہ کے معنی دادی، اسی لیے اس کو جدہ کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کی تشریح کی ہے کہ جدہ اسی لیے کہتے ہیں، عربی میں جدہ نام ہے دادی کا۔ حضرت حوا وہاں اتری تو ہماری دادی ہوئی نا، وہ دادی اماں، اور بابا آدم یہاں اترے، پہلے ہندوستان ہی تھا وہ، لیکن کٹ کے اب سری لنکا ہو گیا، اور ایک پہاڑ پر اس پاؤں کا نشان بھی موجود ہے، اس پاؤں کا نشان بھی موجود ہے جہاں اتارے گئے تھے۔ پہاڑ پتھر نرم ہو گیا جہاں آپ کا پاؤں رکھا گیا، اور وہ نشانی کے طور پر آج بھی موجود ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی اسے کچھ اور نام دیتے ہیں، ہم انہیں حضرت آدم کہتے ہیں، بات ایک ہی ہے، لیکن بہرحال جب روتے رہے، تڑپتے رہے اور بغیر لباس کے دنیا میں اتار دیا گیا، اور
پناہ نہیں مل رہی ہے، اللہ ناراض ہے، آپ روتے رہے، اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے۔ حدیث میں آتا ہے، اکابر فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ آپ کے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوتے تھے، ان آنسوؤں کی نالیاں بن گئی تھی چہرے پر نالیاں بن گئی تھی، حالانکہ وہ پانی ہے، وہ کیسے گڑا کرے گا؟ لیکن میرے بھائیوں کو کہا ہے کہ پڑے جس جگہ پانی مستقل تو گھس جائے وہاں سے پتھر کسی، اگر ایک جگہ پر پانی ڈالا جائے برابر تو وہاں سے پتھر پہ بھی پانی کا نشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پانی اتنی ملائم چیز ہے، مریض سے مریض کو پلایا جاتا ہے، مرتے مرتے انسان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ ملائم کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ ملائم چیز بھی جب مستقل ایک چیز پر پڑے گی اور پتھر جیسی سخت چیز پر پڑے گی تو وہ بھی گھس جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدرسے کا ایک طالب علم مدرسے سے وہ بھاگ گیا اور چوری چھپے گھر والوں نے پڑھنے بھیجا، لیکن مدرسے سے راہ فرار اختیار کر لی۔ جب مدرسے سے بھاگا تو اب یہ بھاگنے کے بعد جنگل میں پہنچا، ایک کنواں دیکھا، کنویں کے منڈیر پر بیٹھ گیا اور گھر والوں جیسے بچے کرتے ہیں نا آج کل کہ گھر سے تو آ گئے، راستے میں کئی وقت بتایا اور وہ بتانے کے بعد جب چھٹی کا ٹائم ہوا پھر گھر پہنچ گئے۔ اب یہ اس کنویں کے منڈیر پہ جا کے بیٹھا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہاں سے عورتیں پانی بھرتی ہیں، لوگ اپنے مویشیوں اور جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، تو وہاں جس جگہ وہ ڈول سے پانی نکالتے ہیں تو رسی کا نشان بنا ہوا ہے، نشان پڑ گیا رسی کا، جاتا نا وہاں سے۔ اس نے کہا بھئی رسی سخت ہے یا پتھر سخت ہے؟ اور یہ بھاگا تھا اس لیے کہ میرے سبق یاد نہیں ہوتا، میرا دماغ تو موٹا ہے، میرے دماغ میں نہیں گھستا کوئی بھی بات میرے ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے، تو یہ مدرسے سے بھاگ گیا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ جب جا کے بیٹھا تو کنویں کے منڈیر پہ بیٹھ گیا، وہاں دیکھا اس کی نگاہ پڑی کہ رسی سے پتھر گھس گیا اور پتھر وہاں سے کٹ گیا ہے، رسی کا نشان پڑ گیا ہے۔ دماغ میں بات بیٹھ گئی، اللہ کو ہدایت دینی تھی کہ بھئی جب اتنی ملائم چیز رسی، وہ اتنی سخت چیز پتھر کو جس کی سختی بیان کرنی ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ کی سختی بیان کرنی ہوتی ہے، کسی کے بدن کی سختی بیان کرنی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں بھائی انسان ہے پتھر، یہ کہتا ہے نا کہ بھئی سختی ہے، تو لیکن یہ رسی ملائم ہے، اسے کھینچ کے بھی توڑ سکتے ہیں، اسے ہم دانت سے بھی توڑ سکتے ہیں، لیکن اس نے پتھر گھس دیا ہے۔ تو دماغ میں بات آئی کہ جب میں یاد کروں گا اور مستقل ان لفظوں کو یاد کروں گا تو کیا میرے ذہن بھی گھسے گا؟ میرا ذہن بھی گھسے گا، میرا ذہن بھی تیز ہوگا، میرے ذہن میں بھی بات بیٹھے گی۔ چنانچہ واپس ہو گیا اور مدرسے میں پہنچا، پھر حسب معمول اس نے پڑھائی شروع کی، اور پڑھائی شروع کرنے کے بعد اب یہ اس نے جو محنت کی اور رٹا مارا، ایک ایک لفظ کو 30 مرتبہ پڑھتا تھا، 29 مرتبہ پڑھتا تھا، پھر 30ویں مرتبہ دوسرے لفظ کو ملا کر پیچھے سے پڑھتا تھا، تو اس کے یاد ہونا شروع ہو گیا۔ اب اللہ نے اس کا ذہن بھی کھول دیا۔ میرے بھائیوں، تو ایک جگہ جب کوئی چیز مستقل پڑے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام بھی جب مستقل رو رہے تھے اور یہ نظر آ رہا تھا کہ اللہ ابھی ناراض نظر آ رہے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے اور اتنے روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کے رخسار مبارک پر گڑھے پڑ گئے، اور اتنا روئے کوئی دعا ابھی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک دن روتے روتے عرش پر نگاہ پڑی اور عرش پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے. یہ محمد کون ہے جسے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر کوئی کسی بڑے انسان کے ساتھ کوئی عام آدمی بھی بیٹھ جائے تو اس کی بھی پاور بن جاتی ہے، سمجھے؟ کسی عالم کے پاس کوئی انسان بیٹھ جائے اسی کی پاور بن جاتی ہے. اور یہاں تک کہ کسی عالم پر اگر کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے تو کتوں جیسوں کی بھی قسمت بدل جاتی ہے. جی ہاں، میں صحیح کہہ رہا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر وہ دہلی کی جامع مسجد میں ذکر اللہ فرما رہے تھے. ذکر اللہ کر کے جب باہر نکلے تو سب سے پہلے ایک کتے پر نگاہ پڑی. اس وقت آپ پہ جلال تھا اور اللہ کا ذکر کر کے آپ کے اندر ایک طرح کی کیفیت پیدا ہوئی تھی. تو آپ جب باہر نکلے تو سب سے پہلی نگاہ کتے پر پڑ گئی. وہ کتا، اس کے بارے میں لکھا ہے اکابر نے کہ اس کتے کی ایسی قسمت کھلی کہ جب وہ اپنے دوسرے کتوں کے ساتھ جاتا تھا تو سب سے اوپر کی جگہ پہ بیٹھتا تھا، اور جب وہ کتے آپس میں بھونک رہے ہوتے تھے اور وہ کتا ان کتوں کے بیچ میں چلا جاتا تھا تو وہ سارے کتے خاموش ہو جایا کرتے. کتا عام کتا تھا مگر ایک اللہ والے کی نگاہ پڑی تو اس کتے کی بھی قسمت بدل گئی اور وہ سردار بن گیا. میرے بھائیوں، اگر انسانوں پر اللہ والوں کی نگاہیں پڑیں گی تو کیا وہ نہیں بدل سکتے؟ کیا ان کا کام نہیں بن سکتا؟ ضرور بن سکتا ہے. اور کتے کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. قرآن کریم میں لکھا ہے اصحاب کہف کا واقعہ. اصحاب کہف، میرے بھائی، کہف کا معنی ہے کتا. تو وہ کتے والے کون ہیں؟ اور سورہ کہف بھی قرآن کریم میں موجود ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرو جمعے کے دن، سورہ کہف پڑھا کرو. اس کے بڑے فوائد ہیں. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور بہت ساری دعائیں قبول ہوں گی. جو سورہ کہف کا معمول بنائے جمعے کے دن پڑھنے کا، تو سورہ کہف جو ہے سورت اسی نام سے ہے. اس وقت میں جو نبی تھے ان کو ماننے والے کچھ لوگ تھے، تو لیکن اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا. یہ اس نبی پر ایمان لے آئے اور انہوں نے یہ ایمان لانے کے بعد جب اسلام کی تبلیغ کی تو بادشاہ ان کا مخالف ہو گیا اور بادشاہ انہیں مارنے کے در پہ ہو گیا. چنانچہ انہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی اور جان بچانے کے بعد انہیں ایک غار نظر آیا. غار پہاڑ کے اندر ایک گفا سی تھی، اس میں جا کر لیٹ گئے اور ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا. یہ 7 آدمی تھے، ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا. یہ اندر پہنچ گئے اور کتا دروازے پر ان کے پہرے کے لیے بیٹھ گیا. اندر ہی گفا کے اندر، باہر دروازے کی طرف بیٹھ گیا. کوئی اگر آئے گا تو میں سے بھونکوں گا، میں ان کی حفاظت کروں گا. چنانچہ وہ پڑ گئے اور سو گئے اور صدیاں گزر گئی، کئی سو سال گزر گئے. یہ سو رہے ہیں. اچانک اللہ نے انہیں اٹھایا، ان کی نیند کھل گئی. تو انہوں نے کہا بھائی بھوک لگ رہی ہے، جاؤ کھانا لے کر کے آؤ. تو انہوں نے روپیہ نکالا اور روپیہ نکالنے کے بعد بازار گیا اور بازار جا کے دیکھا سارا منظر بدلا ہوا ہے، تو شاید وہ دوسرے شہر میں آ گیا یہ سمجھا. لیکن وہاں جو سکہ دیا، کہا بھائی یہ سکہ تو نہیں چلے گا، یہ درہم تو نہیں چلے گا. کہ بھائی کیوں نہیں چلے گا؟ یہ تو بہت پرانا ہے، اس پہ سن پڑا ہوا تھا، فلاں سن کا یہ سکہ ہے، فلاں سن کا یہ درہم ہے، یہ تو نہیں چلے گا. آپ ہیں کون؟
کہا بھائی ہمیں بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو، ہم تو ایسے ایسے بادشاہ کے گھر سے آئے تھے یہاں اور چھپ گئے، چنانچہ کسی نے کھانا دے دیا، یہ وہاں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کھانا کھایا، پھر سو گئے اور ایسے سوئے کہ ہم سونے کے سوتے ہی کے سوتے رہ گئے، انہیں قبر میں نہیں دفنایا گیا، وہی سو گئے اور ان کا ماس، ان کی ہڈیاں گل گئی، ماس گل گیا، ہڈیاں ابھی بھی باقی ہیں۔ آپ جب ادھر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا وہاں ایک شیشہ بھی لگا رکھا ہے جس میں اس گفا کے اندر جتنے آدمی پڑے ہوئے تھے وہ ہڈیاں بھی نظر آتی ہیں، اور وہ کتا تھا۔ اور یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے اللہ کا کہ جنت میں انسان ہی جائیں گے، جنات جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ایک دوسری روایت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان اور جنات جنت میں جائیں گے اور کوئی مخلوق جنت میں نہیں جائے گی۔ حساب کتاب سب کا ہوگا، حساب کتاب سب کا ہوگا، انسانوں کا بھی ہوگا، جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ یہ نہیں کہ تو جانور ہے، انبول بدن ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک بکری نے دوسری بکری کو ٹکر ماری اور سینگ والی نے بے سینگ والی بکری کو ٹکر ماری، یہ الفاظ ہے، اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو ٹکر ماری تو وہ سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا اور اس کے بعد پھر ان کو خاک کر دیا جائے گا، مٹی میں ملا دیا جائے گا، ان پر کوئی عذاب وغیرہ نہیں ہوگا جہنم کا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سارے جتنے جانور ہیں یہ سارے کے سارے مٹی میں ملا دیے جائیں گے اور ان کا نام نشان نہیں ہوگا۔ جنت اور جہنم کا جو پروانہ ہے اور جو خوشخبری اور جو غمی ہے وہ انسان اور جناتوں کے لیے ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ایک کتا جنت میں جائے گا، کون سا کتا؟ وہ جو ان اللہ والے اصحاب کہف کے، جو اصحاب کہف جن کو کہا جاتا ہے کتے والے، ان کی پہرے داری میں وہ کتا بیٹھا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کتے کو بھی جنت میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دین کی قدر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے۔ ایک جانور کو نواز دیا اللہ نے، ایک جانور کو نواز دیا، اور کتے کو جو سب سے بھولا لفظ ہے کہنے میں، اگر کسی کو لڑائی میں کہنا ہو تو آدمی کیا کہتا ہے؟ کتا ہے کتا، اس کو چھوڑے تو بھونکتا ہی رہتا ہے، کتوں کام بھونکنے کا ہے، سب سے نیچے درجے میں لایا جاتا ہے، مگر اس کتے کی بھی قسمت بدل گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ تو پھر بھی انسان ہیں، اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات اس کو کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بزرگی والا۔ ایسی ایسی مخلوقات اللہ کی ہیں، ایسی ایسی مخلوقات ہیں، ایسی ایسی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی ہے، مجھے آپ نے قوت دی ہے اور مجھے سب چیزیں دی ہیں، نبوت بھی دی ہے، اے اللہ تو مجھے ایک اجازت دے دے کہ کیا؟ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے تنہا نبی ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہوا کے اوپر بھی حکومت دی تھی، انسان جنات پہ بھی حکومت دی تھی، اگرچہ ہمارے نبی اکرم شفیع اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری دنیا کے نبی تھے، وہ نبیوں کے بھی نبی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی تھے میرے بھائیوں، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عنایت فرمایا تھا کہ ہوا بھی ان کے حکم کے تابع کرتی تھی، ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی تھی، وہ جس طرح ہوا کو حکم کرتے کہ ادھر کو چل ادھر کو چل دیا کرتی تھی میرے بھائیوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیان سے کر رہا تھا کہ اللہ کی کیسی کیسی مخلوق ہے، تو اندازہ لگائیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ایک دن
پوری دنیا کی دعوت کروں؟ اللہ نے فرمایا نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ نہیں، مجھے اجازت دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں کر پاؤ گے سلیمان۔ کہا کہ پھر اے اللہ اتنا تو کر دے کہ اتنا کہ جو دریا میں جانور ہیں، دریا کے جانوروں کی ہی دعوت مجھے کرنے کا شرط دے دے۔ چنانچہ اللہ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب اتنے دن باقی ہیں، کئی مہینے آپ کو دیے گئے، اور فرمایا کہ بناؤ کھانا۔ چنانچہ آپ نے ساری دنیا کو لگا دیا، آپ کی جو رعایا میں تھے سب کو لگا دیا کھانا بنانے کے لیے، اور کئی مہینے سے کھانا بننا شروع ہو گیا۔ جیسے بیاہ شادی میں بازے 10 دن پہلے کھانا شروع کرا دیتے ہیں، کوئی 3 دن پہلے کھانا شروع کرا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی مہینہ پہلے دعوت شروع کرا دی، کھانا بنانا شروع کرا دیا اور دسترخوان پر لگا دیا۔ جب کئی مہینے گزرنے کے بعد آپ نے دسترخوان مکمل کیا اور سوچا کہ اب تو پانی کی جتنی مخلوق ہے، دریا کی جتنی مخلوق ہے، وہ ساری سیراب ہو جائے گی، شکم شیر ہو جائے گی اور وہ چھک جائے گی۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ اب بھیج دے۔ کہتے ہیں نا دعوتی بلانا آتے کہ دعوت کو دائی لوگ کہ جی چلو اب کھانا تیار ہو گیا، چلو کھا لو۔ تو اللہ نے پوچھا کہ پہلے کسے بھیجوں؟ کہا کہ یا اللہ جسے جائیں۔ کہا نہیں، تم بتاؤ کہ ایک مچھلی کو بھیج دیتا ہوں۔ کہا جی بھیج دو۔ اب جتنا کھانا سالوں کی محنتوں سے، مہینوں کی محنت سے تیار تھا، تو تیار ہونے کے بعد مچھلی آئی اور دریا کے کنارے پہ دسترخوان تھا، مچھلی آئی اور کہا کہ جی حکم کیا شروع کرو، بسم اللہ پڑھو۔ انہوں نے کھایا اور ایک ہی لمحے میں پورا دسترخوان کھا گئی، پورا دسترخوان ایک ہی لقمے میں، ایک لقمے میں پورا دسترخوان۔ جو سالوں کی محنتیں تھی کھانا بنانے کی، ایک اکیلی مچھلی ایک ہی لقمہ کھا گئی اور کہا کہ سلیمان مزید عنایت کیجئے اور کیجئے اور کھلائیے، اور کھلا کہ ہاں جتنا کھانا تم نے کھلایا ہے ایسے ایسے لقمے دو، میں ایک ٹائم میں 3 کھاتی ہوں۔ اللہ مجھے 3 لقمے کھلاتا ہے، اتنا جتنا آپ نے یہ 1000 محنتوں سے، مہینوں سے تیاریاں شروع کی، سال کر سے تیاریاں شروع کی، ایسے لقمے اللہ مجھے دن بھر میں 3 کھلاتا ہے۔ 3 لقمے کھاتی ہوں میں، اور یہ ایک بھی لقمہ مکمل نہیں ہوا۔ تب اللہ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے اور سجدے میں کہا اللہ الصمد اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ گستاخی معاف ہو، میں نے تیری خدائی میں میں تیری مخلوقی کی دعوت کرنا چاہتا تھا، مگر مجھ سے غلطی ہوئی، آپ نے مجھے منع بھی کیا۔ میں نے اپنے شوق کی خاطر اور اپنے جذبے کی خاطر کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں، میں نے یہ اتنی بڑی بات قبول کر لی، حالانکہ ایک مچھلی کا کھانا تیار نہ ہو سکا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقوں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بہتر اگر مخلوق میں کوئی ہے تو کون ہے؟ انسان۔ حالانکہ انسان سے پہلے فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسانوں سے پہلے ہیں، مگر اللہ نے جب حضرت انسان کو بنایا تو اسی لیے بنایا کہ دنیا کا نظام چلے گا۔ فرشتوں نے بھی کہا تھا یا اللہ آپ کیوں بنا رہے ہو ایک انسان، یہ دنیا میں قتل و غارت گیری کرے گا، آپس میں خون بہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ علیم السمیع العلیم، کہ اللہ سمیع ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے، اور علیم کا معنی ہے ایسی باتوں کا علم رکھنے والا کہ جس کا علم کسی کو نہ ہو۔
ایسی چیزوں کا بھی علم اللہ کو ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا میری مصلحتیں بنانے دو۔ چنانچہ فرشتے جو ہمیشہ ایک جماعت سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں ہے، ایک جماعت رکوع میں ہے تو رکوع ہی میں ہے، قیامت تک رکوع کرے گی۔ ایک جماعت تحیات میں ہے، تشہد میں، تو وہ تشہد ہی میں باقی رہے گی۔ میرے بھائیو، اور اگر کوئی قیام میں ہے تو وہ کھڑا ہوا نیت باندھے تو وہ کھڑا ہی ہوا رہے گا قیامت تک۔ یہ فرشتے اور جس کو جو ڈیوٹی لگا دی اس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں۔ فرشتے بالکل گناہوں سے پاک ہے۔ انسان کو بھی کہتے ہیں بھائی فرشتہ ہے، یہ تو فرشتہ ہے، گناہ نہیں کرتا ہے۔ تو فرشتے چونکہ گناہ کرنے پر مکلف نہیں ہے، اور انسان کو دونوں چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ چاہے گناہ کر لے چاہے نیکی کر لے، اگر نیکی کرے گا تو اس کا مرتبہ بڑھا دیا جائے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو اسے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور فرشتوں سے بھی افضل بنا دیا، اور فرمایا کہ فرشتوں سے افضل کیوں بنایا؟ اس کا کیا راز ہے؟ بھلا فرشتوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرشتوں کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں فرشتوں جیسا ہوں، گناہوں سے پاک رہتا ہوں۔ کچھ نہ کچھ غلطی اوٹ چوک انسان سے ہو جاتی ہے، انسان سب برابر ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان بھول اور چوک سے بالکل ملا ہوا ہے، خطا سے اور بھولنے سے بالکل ملا ہوا ہے، اور ایسے ملا ہوا ہے جیسے کو یوں آپس میں بھیڑا دیا جائے۔ بہت کم ممکن ہے کہ انسان خطا سے بچے یا بھول سے بچے۔ بھول بھی ہو جاتی ہے انسان سے، بڑے بڑے اللہ والوں سے بھول ہو جاتی ہے، بڑے بڑوں سے کیا نام چوک ہو جاتی ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا، آقا مدنی نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اگر یہ سب ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد، 1000 سال اس نے گناہ کی، گناہ کرنے کے بعد بھی اگر یہ اللہ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ایسا فرما دیں گے صرف یہ نہیں کہ معاف کر دیا اور بس ختم کر دی کہانی، نہیں، بلکہ اور زیادہ محبت کریں گے، اور زیادہ پیار کریں گے۔ کسی نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے اکابر نے اس بات کو الحمدللہ اس بات کو مثال سے سمجھایا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ بھائی چھوٹی سی مثال ہے، اب آپ ہی فیصلہ کریں گے، آپ ہی بتائیں گے کہ اگر 2 آدمی آپ کے پاس آنا چاہے، 2 آدمی آپ سے محبت رکھتے ہوں، ایک آدمی تو اس کے گھر والے روکتے ہوں، اگر وہ آپ کے پاس آئے تو اس کو لاٹھی ڈنڈوں اور دوسری چیزوں سے اس کی خبر لیتے ہوں، اور ایک آدمی ایسا جب چاہے جب آ جائے، لیکن وہ آدمی جسے روکنے والے بھی موجود ہیں اور گھر والے بھی روکتے ہیں، اور مزید یہ کہ راستے میں خطرہ بھی ہے اور آگے دشمن بھی ہے، اس کو روکتے ہیں کہ بھائی ان کے پاس نہیں جانا، تمہارے پاس نہیں جانا، پردھان کے پاس نہیں جانا، سب روکتے ہیں، لیکن ان سب کی مخالفت کے باوجود، ان سب سے چٹو اور زخم اور سب کچھ کھانے کے بعد بھی وہ آپ کے پاس آتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ تو اب ایمانداری سے بتاؤ، اور ایک آدمی وہ ہے جو بغیر کسی روک ٹوک کے آ جاتا ہے، محبت تو دونوں سے ہوگی مگر زیادہ قدر کس کی ہوگی؟ جو رکاوٹوں اور مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس آیا ہے، مخالفتوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس آیا ہے۔ جیسے کوئی رشتہ کرے اور رشتے میں کوئی ٹانگ مارے، بھانچی مارے اور روک دے رشتے کو، مگر کوئی رشتہ دار ایسا مل جائے کہ بھائی کرنا تو نہیں کرنا ہے، کوئی کتنی بھانچی مار دے، تو اب اتنی بھنجیاں مارنے کے بعد جب وہ رشتے میں اڑا رہے، اس رشتہ دار کی عزت ہوگی یا گھٹے گی؟ بڑھے گی نا؟ بتاؤ، زور سے بتا دو، بڑھے گی یا گھٹے گی؟
بتاؤ نا، بڑھے گی۔ اسی طریقے سے انسان کو روکنے والے، انسان کو اللہ سے غافل کرنے والے ہزاروں شیطان دنیا میں موجود ہیں۔ وہ انسانوں میں بھی ہیں، وہ جناتوں میں بھی ہیں، وہ ابلیس اللعین بھی ہے۔ ہر کوئی ہے جو انسان کو اللہ کے دربار میں جانے سے روکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو ساری ضروریات کو پورا کر کے اس کے ساتھ